اب پہلے تو انہوں نے جناب مولویاں نو میرے خلاف کیتا سی، ہوں لگتا ہے کہ شاعراں نو میرے خلاف کرنا ہے. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی شعر، پچھلی دفعہ بھی وہ آ گیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اس سے پہلے آیا تھا وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو اس پہ میں ایک کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے دوں اس حوالے سے. شعراء جو ہے نا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورت نازل کی، اس کا نام ہی سورہ الشعراء ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی شعراء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے. یہ سورت نمبر ہے 26 اور پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے یہ مکمل ہوتی ہے. اور اس میں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اور جو شاعر ہیں یہ اکثر جو ہے نا وہ غلط چیزوں کی ہی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، گمراہی کی چیزوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، حد سے گزرنے والی چیزوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. الم تری انہم فی کل واد یہیمون. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ جو شاعر ہیں یہ ہر وادی میں چکر کاٹتے رہتے ہیں. کبھی آسمانوں پہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی زمین پہ، کبھی کہتے ہیں تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا، کبھی کہتے ہیں میں تیرے لیے ستارے لے آؤں گا. حالانکہ چاندتے ہیں کوئی ٹوٹنا کوئی نہیں نہ لے کے آ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ذرا شاعرانہ باتیں ہوتی ہیں، کرتے رہتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. اور اکثر یہ وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں جو کچھ خود نہیں کر رہے ہوتے. جتنے شاعر ہیں نا یہ آپ کو بے عمل نظر آئیں گے. اب میں وہ بڑے شعراء کے نام اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں، تو میں اشارتاً بات کر دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اشعار لکھنے والے جو بڑے بڑے شعراء انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں گزرے ہیں، کسی کی بھی داڑھی نہیں تھی. ان کے عشق رسول نے ان کو اس لیول پہ بھی نہیں لے کے آیا، ان کے محبت رسول کے وہ داڑھی رکھ لیتے. باقی ان کی ذاتی زندگی کی کمزوریاں تو اللہ جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے ہم بتا دیں. بلکہ الٹا ان کے بارے میں ایسے عجیب و غریب واقعات آپ کو ملیں گے کہ جی وہ انہی شاعر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، نام نہیں لیتا چونکہ ہماری عقیدتیں وابستہ ہیں. ہم تو جب کسی سے عقیدت رکھتے ہیں نا تو اس کو پھر پیغمبر سے نیچے تو درجہ کوئی نہیں دیتے. پھر ہمیں بھول جاتی ہے بات کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس شخص کے علاوہ، اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے اس روئے ارض پہ کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے اس شخص کے. آپ سے نہیں اختلاف ہو سکتا، باقی ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے. اور پھر فرمایا ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ ان کی کوئی بات مردود نہیں ہے، ہر بات ہی قبول ہے. لیکن وہ دیکھ لیں کہ وہ ایک دفعہ جا رہے ہوتے ہیں نائی کے پاس، جا کے شیو بنوا رہے ہوتے ہیں تو کوئی ان کو کہتا ہے کہ جی وہ آپ یہ شیو کیوں کروا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا. تو وہ پھر شخص آگے سے پھکی دیتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھا رہے ہیں، کیونکہ داڑھی رکھنے کا تو حکم نبی علیہ السلام نے دیا. تو کہتے ہیں جی وہ غم کے مارے بے ہوش ہو گئے. داڑھی پھر بھی کوئی نہیں رکھی انہوں نے، بے ہوشی ہوئے. کیونکہ داڑھی رکھنا تو بڑی مصیبت ہے نا بھائی میرے. نماز 5 ٹائم پڑھنی ہے تو داڑھی تو 24 گھنٹے رکھنی ہے. صبح شام باتیں سننی پڑیں گی رشتہ داروں کی، تو بے ہوشی ہو سکتا ہے بندہ، کیونکہ داڑھی تو نہیں رکھ سکتا، داڑھی تو مشکل ہے. تو یہ جو شعراء کا مسئلہ ہے نا، اللہ نے فرمایا یہ وہ کچھ کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں. الا الذین آمنوا، ہاں مگر جو ایمان لیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، ان کا معاملہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح حسان ابن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. لیکن ان کے بھی اگر آپ دوسرے معاملات میں ان کی دیکھیں گے کمزوریاں، تو آپ کو جہاد کے معاملے میں بہت کمزوریاں نظر آئیں گی، کیونکہ وہ شاعر تھے. شاعر بندہ ہے، لڑائی جھگڑا تو کر ہی نہیں سکتا. شعروں سے وہ جواب ضرور دیتے تھے لیکن جہاد کے معاملے میں وہ آگے نہیں ہوتے تھے. کئی ایک احادیث اس کے اوپر موجود ہیں، میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ اب اتنے بڑے بڑے شعراء کا ذکر ہو رہا ہے. یہ میر درد کا جو شعر ہے نا جی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. یہ تو بھئی کتاب و سنت کی روشنی میں بالکل باطل ہے یہ شعر. یہ این جی اوز نے زیادہ اس شعر کو اٹھایا اور اس طرح کی باتیں. جب کسی کو کہا جائے کہ آپ نماز پڑھو، وہ کہنا جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے نا جی.
وہ عبادت کے لیے فرشتے تھوڑے نے. یہ پورے قرآن و سنت میں کہیں گے اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے فرشتے عبادت کر رہے ہیں, بہت میرا کام کر رہے ہیں, تو انہوں کام کرنے کی لوڑ کوئی نہیں. بھئی اللہ کو تو فرشتوں کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرشتے محتاج ہیں اللہ کے, ہم بھی محتاج ہیں. اللہ نے کب کہا کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں تمہارے لیے عبادت کی ضرورت ہے. یہاں پہ یہ شعر پڑھ پڑھ کے جی وہ فرشتے, یہ وہی ہے نا کہ انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے کہ آپ این جی اوز بنائیں, کسی غریب کا علاج کروا دیں, کسی کو بلڈ ڈونیٹ کر دیں, بس آپ یہی کرتے رہیں, بال بچوں کا پیٹ پالیں. یہی اسی کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے کرو بیان. یہ جو فرشتے ہیں یہ کچھ کام نہیں تھے اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے. انسانوں کی تو اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی اللہ کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو کلمات کفر ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے اس کے پیچھے, اب یہ اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہم اس پہ چھوڑتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت کا اللہ محتاج ہے تو وہ کافر ہے. اور یہ این جی اوز ان چیزوں کو اٹھاتی ہیں. جی حقوق اللہ تو اللہ نے معاف کر دینے نے, تو انہوں گارنٹی دیتی ہے نا معاف کر دینے نے, حقوق العباد معاف نہیں کرنے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں ایک حکم شرک کے بارے میں کہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا, باقی سارے معاف کر دوں گا. حقوق اللہ, حقوق العباد وہ جس کے لیے چاہوں گا. صرف شرک کا معاف نہیں کروں گا. حقوق العباد کا معاملہ بھی اللہ کی مرضی, چاہے وہ بندہ معاف کرے یا اللہ تعالیٰ اس بندے سے معاف کروائے اللہ. لیکن حقوق اللہ کی وجہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے, حقوق العباد کی وجہ سے حقوق اللہ معاف نہیں ہوں گے. اور حقوق العباد بھی جو ہے یہ بھی تفریق علماء کی ہوئی ہے. اللہ کے نزدیک تو کوئی چیز حقوق العباد نہیں ہے, ساری چیزیں حقوق اللہ ہیں. ماں باپ کی فرما برداری کا تابع فرمان ہونے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہمیں این جی اوز دے رہی ہوتی, تو جن ملکوں کی این جی اوز لانچ ہوئی ہوئی ہیں, جن ملکوں سے یہ چندہ لے کے اپنا ایجنڈا ہمارے ان ملکوں کے اندر لانچ کر رہی ہیں, ان کے اپنے ملکوں میں تو اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے. ماں باپ کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے دنیاوی اعتبار سے کہ انہوں نے اپنی زندگی یاشی میں گزاری, پائی ہوں سانو یاشی کرن دو, تسی جاؤ نا اولڈ ایج ہاؤسز. دنیاوی طور پہ یہی ہونا چاہیے. لیکن یہ اسلام ہے, یہ اللہ ہے, یہ پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کو کہتے ہیں کہ ماں باپ بڑھاپے میں ہو اف تک مت کہو. یہ حقوق اللہ ہے, حقوق العباد نہیں ہے. یہ تفریق ختم کریں. اس تفریق نے بڑا بیڑا غرق کیا ہے. جس طرح علماء نے جو علم اصل چیز ہے, علم کہہ کے عمل چھوڑ دیا. دوسری طرف جو بے عمل والے لوگ ہیں, عقیدوں میں شرک ہے, گستاخیاں ہیں, پگڑیاں بنائی ہوئی ہیں, خوبصورت خوبصورت داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں جناب وہ جی سنت کے مطابق چلنا چاہیے. وہ کسی دربار کے اوپر دیگ چڑھانے کے لیے کوئی گیا ہوا ہے نا, وہاں کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں نا, اس کو 50 بندے سمجھا رہے ہوتے جناب بہ کے پانی پیو, سنت ہے. لیکن وہ جو اس سے بڑا جرم کرنے آیا ہوا ہے, ادھر دیگ چڑھانے آیا ہوا ہے غیر اللہ کے نام کے اوپر, وہ کوئی نہیں کہتا کہ جناب اتنے کے لینا آئے ہو, اللہ نے نہ دی دینی سی اپنے شہر جی دیں. شرک کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں اس پہ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی سنتوں کو لے کے بیٹھے میں بیٹھ کے پانی پیئے. جی یہ 11ویں شریف کا دودھ ہے, بیٹھ کے پیئے. پہلے 11ویں شریف تے لے کے آؤ نا اسلام میں, بیٹھ کے تو بعد ہی گل ہوئے گی نا. تو یہ بالکل غلط ہے. اللہ نے قرآن میں واضح کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, سورہ الذاریات میں, میں نے جن اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اب اللہ کے فتوے کے بعد کسی مولوی, کسی مفکر, کسی شاعر, کسی جو ہے وہ دنیا دار اینکر کے فتوے کی ضرورت نہیں. اللہ نے فرمایا میں نے جن اور انسان فقط اس لیے پیدا کیے ہیں, صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں. اور اللہ کی عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ, اللہ کی کلی اطاعت. رمضان والا رب بھی وہی ہے جس رب نے عام حالت میں بھی نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ رمضان میں نمازیں پڑھنی عام حالت میں نہیں پڑھنی. اس قسم کے بندے نہیں اللہ کو چاہیے. ٹوٹل اوبیڈینس. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہماری عبادت کریں. عبادت میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے, چاہے وہ ماں باپ کے حقوق ہوں, بیوی بچوں کے حقوق ہوں, خواہ وہ اللہ کے اپنے حقوق ہوں, فرائض کی پابندی ہو, نمازوں کی, روزوں کی, حج, زکوٰۃ, یہ سب کی سب چیزیں اس میں شامل ہیں. ٹوٹل پیکج لینا ہے. مجھے اگلے دن ایک ٹی وی چینل ہے نجی, اس کے کسی پروڈیوسر کا فون آیا تو مجھے کہنے لگا جی کہ وہ ہم نے بریکنگ نیوز چلانی ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد میں نہیں جا سکتا, میری ذمہ داری ہوتی ہے.
اور بریکنگ نیوز کی تو آپ کو حالت یہی ہے نا، جو انہوں نے یعنی وہ مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے امت کے لیے، ہر خبر کو بریکنگ نیوز بنا کے پیش کرتے ہیں. کہتا ہے اس دوڑ میں ہم وہیں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہیں تصویریں لگی ہوئی ہیں، سامنے نماز پڑھنی پڑتی ہے. میں نے کہا چھوڑ دو نوکری. وہ کہتا ہے جی ادھر لوگ آتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ تو بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، آپ عوام کو سچائی دکھا رہے ہیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے، تو یہ بھی عبادت ہے. میں نے کہا جب اللہ کے حقوق کی باری آتی ہے تو آپ یہ نیکیاں لوگوں کو گنواتے ہیں، تو ان کو کہیں کہ آپ لوگوں کو سچائی دکھا رہے ہیں تو یہ عبادت ہے، تو یہ عبادت کافی ہے، اس کے بعد آپ کو بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی اپنے بچے کو اچھے اسکول میں داخل کرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ تو بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں نا، لوگوں کو سچائی بتا رہے ہیں، تو اپنی بیوی بچوں کے حقوق کیوں جا کے پورے کر رہے ہیں؟ تو آپ سے کہیں گے کہ نہیں وہ تو اپنی جگہ ہی اپنی جگہ تھے. بھائی اللہ کے حقوق بھی اپنی جگہ نے، سب تو ماٹھا کام ہے ہی ہے. تماشا بنایا ہوا دین کے ساتھ کہ اللہ کے حقوق کی باری ہے تو آخری درجے میں کوئی کھوتا ریڑھی چلا رہا ہو، کہہ رہا ہے جی رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے نا. بھائی اس عبادت کرنے سے نمازیں کیسے ختم ہو گئیں، روزے کیسے ختم ہو گئے، باقی دین کے احکامات کیسے ختم ہو گئے؟ خود سے بنائے. اور اسی بندے کو اگر آپ کہیں نا اے کھوتا ریڑے علی کو، یہ جو چلا رہا ہے یا وہ ٹی وی اینکر ہے، اس کو کہو کہ بھی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے جو فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھے گا 1,00,000 روپے فی نماز دیا جائے گا، تو وہ کہے گا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہی نماز ہے. سارا بھائی جی روپے دی گیم ہے. جو جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. تماشا بنایا ہوا ہے. یہ جعلی شعر بننے بند کریں. یہ انہوں نے پتہ نہیں کس لے میں شعر کہہ دیے، ساڑھے گاٹے فٹ ہوئے نے، اس شعر و شاعری تو بھائی جان چھڑاؤ، ٹھیک ہے نا جی. ہمیں پھر باطل تعویلات کرنی پڑ جاتی ہیں اس طرح کی باتوں کی. میں نے پچھلے بتایا تھا کہ جو شعر ہے یہ شاعر کی ایک اپنی خاص نیچر ہوتی ہے، وہ ایک محبت میں وہ ایک تڑپ کے اندر ایک بات کر دیتا ہے، اس کو لوگ دین سمجھ کے پیش کرتے ہیں. پھر جب ایسے شعراء کے ساتھ آپ کی عقیدت بھی وابستہ ہو جائے، پھر آپ کو حکومتی لیول پہ آپ ان کو پروموٹ بھی کرنا شروع کر دیں، آپ رحمت اللہ علیہ بھی شروع کر دیں، پھر ان کے ساتھ اختلاف رائے جو ہے وہ گویا کہ آپ سمجھیں کہ اللہ کے ساتھ اختلاف رائے شمار کیا جاتا ہے. یہی ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ یہ جتنے بھی اس قسم کے شعر ہیں بڑے سوچ سمجھ کے بولنے چاہیے، اور بڑا اس معاملے میں غور و تفکر سے کام لینا چاہیے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں، اور لوگوں کی مت نہیں مارنی چاہیے. یہ شعراء اکثر شعر کہہ کے لوگوں کی مت مار دیتے ہیں. مثلا ایک کسی لے میں ڈاکٹر اقبال نے شعر کہہ دیا، وہ آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. تو اس کو لے کے ساری قوم چل رہی ہے، اور وہ پھر لوگ چیلنج ایک دوسرے کو موبائل لے کے کر رہے ہیں، آؤ جی میرا مناظرہ کر کے میرا فرقہ صحیح ہے، دوئے آگے چھال مارنا ہے جڑا بچ گیا ٹھیک ہے. میں کہنا اللہ دے فضل نال دوئے سڑو گے. تسی امام کعبہ نو بھی لے آؤ یا کسی گدی نشین نو کسی دربار دے لے آؤ، دوئے سڑو گے اللہ دے فضل نال. میں تمہیں لکھ کے دینا، نہ سڑے تو میں تہاڈا فرقہ قبول کر لاں گا، بچو گے ہی نہیں. جعلی اگاں جڑی ٹی ویاں تے جھوٹ مچایا ہوا چلا رہے ہو، اسی چلا کے دینے آگ. اس طرح ہوگا میرے بھائی. وہ صحابہ کرام کو کڑاہوں میں جلایا گیا. اس امت میں اگر ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا ایمان کسی کا ہو سکتا تو وہ صحابہ کا ہی ہو سکتا تھا نا. ان کے لیے تو آگ کوئی نہیں گلزار ہوئی ہے. تو یہ شعر اس طرح ہے کہ چونکہ آج نہیں ہو سکتا ابراہیم سا ایمان پیدا، لہذا آگ نہیں کر سکتی انداز گلستان پیدا. یہ شعر ہونا چاہیے. اور لوگوں کو یہ شعر پڑھا کے وہ جناب اتنی مصیبت ڈالی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ جناب بس جی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا. یہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے میرے بھائی، یہ دوبارہ بار بار واقعات نہیں ہونے ہیں. نہ نبی علیہ السلام نے کہیں کہا ہے. وہ ابرا کے لشکر کو ایک دفعہ ہی تباہ کیا گیا ہے، اس کے بعد خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی ہے. یزید کے دور میں بھی صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں، کتاب الحج چیپٹر میں خانہ کعبہ شریف کا غلاف شہید ہو گیا، دیوار اس کی گر گئی. حجاج ابن یوسف نے منجنیق سے پتھر برسائے، تو کعبے کی تو کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے. بخاری میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. آپ کو کہ جی وہ کعبے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں لی ہوئی ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا یہ. نہ یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے تو آگ میں چھلانگ مار دے گا تو بچ جائے گا، یا کوئی بسم اللہ پڑھ کے تو وہ زہر پی لے گا تو وہ بچ جائے گا. ناٹ ایٹ آل. وہ ان چیزوں کے اوپر تو عیسائی مناظرے آ رہے ہیں مسلمانوں سے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو مناظرہ ہوا تھا ولیم کیمبل کے ساتھ، اس میں ایک مسلمان نے ولیم کیمبل کو کوسچن پٹ کیا تھا کہ آپ کی انجیل میں لکھا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر اگر زہر قاتل بھی پی لے
تو اس پہ زہر اثر نہیں کرے گا. اس نے زہر کی بوتل اٹھائی تھی, اس نے کہا کہ ولیم کیمبل تو پی, اور جو بچ گیا تو میں عیسائیت قبول کر لوں گا. میں کہتا ہوں جی ویٹیکن سٹی کا پاپ بھی پیے تو وہ نہیں بچے گا, اور نہ اللہ رسول کے نام کے اوپر امام کعبہ زہر پیے تو وہ بچے گا. حضرت عمر نے اللہ رسول کا نام نہیں لیا ہوا تھا, بخاری میں نہیں آتا ان کو زہر آلود خنجر مارا گیا تو شہید ہو گئے نا, بچ گئے. اور وہ تو اللہ کا نام لے رہے تھے, سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر بھی خنجر نے اپنا کام کر دیا. وہ آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا, تو ابراہیم سا ایمان تو تھا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. یہ میں آپ کو بتاؤں شعر و شاعری نے اس امت کو بڑی دوسری ڈگر کے اوپر چلا دی ہے, اور لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چل پڑے میں. خدا کا نام ہے, کتاب و سنت کو دیکھیں دلائل کیا ہیں. یہ شعر و شاعری جو ہے نا ان کو شعروں تک رہنا دیں, آپ گرمانے کے لیے کریں, اور یہ شعر پڑھنے کے بعد کہیں کہ یہ تھریٹیکل تھا. اصل میں شعر یہ ہے, آج بھی نہیں ہو سکتا ابراہیم سا ایمان پیدا, آج بھی نہیں کر سکتی آگ انداز گلستہ پیدا. یہ شعر ہے, یہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل. ٹھیک ہوگا جی. اے آندہ منو کو شعر والا سوالہ بھیجا کرے, میرے خیال میں آج میں جنگی کو کر دیتی ہے نا, کافی ہے شعراء واسطے.